الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ سب سے پہلے ہم اور آپ پچھلے 2 ہفتوں سے چونکہ ربا کے متعلق آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر سنتے ہوئے آئے ہیں، اور اس کی بعض مثالیں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی جو معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ سب سے پہلی چیز اور قاعدہ اور رول آپ یاد رکھیں کہ عبادت میں اصل یہ ہے توقف اختیار کیا جائے، رکا جائے جب تک کی دلیل موجود نہ ہو۔ عبادت میں اصل یہ ہے کہ آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے متعلق دلیل موجود نہ ہو۔ کوئی بھی عبادت، جیسے ہمارے بعض بھائی آج 14ویں شعبان ہے نا، بعض بھائی خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے قبرستان کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ تینوں عمل اچھا ہے، اگر اس کے متعلق دلیل ہے واضح طور پر تب تو یہ عبادت انجام دی جائے گی۔ اگر دلیل موجود نہیں ہے تو پھر اس طرح کی عبادت کا انجام دینا درست اور صحیح نہیں ہوگا۔ ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ کہاں منع ہے کہ آپ ایسا نہ کرو، کہاں منع ہے ایسا نہ کرو، اور جب منع نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اجازت موجود۔ یہ اصل میں ظاہر ہے کہ یہ کوئی علمی دلیل تو ہے نہیں، کہیں بھی منع نہیں ہے کہ عشاء کی نماز 5 رکعت نہ پڑھو، کہیں نہیں منع ہے، کہیں بھی نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں کہیں نہیں منع ہے کہ عشاء کی نماز 5 رکعت نہیں پڑھو، 3 رکعت نہیں پڑھو، 2 رکعت نہیں پڑھو۔ کہیں بھی نہیں منع ہے کہ آپ طواف کرتے وقت 8 چکر 9 چکر 10 چکر نہ لگاؤ، کہیں نہیں منع۔ نہ یہ کہ 5 چکر 6 چکر نہ لگاؤ، کہیں منع نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کیا ہے، آپ 7 چکر کی جگہ پہ 3 لگائیں، 5 لگائیں، 4 رکعت کی جگہ پہ 5 پڑھیں، 3 پڑھیں، نہیں۔ کیونکہ عبادت میں اصل یہ ہے کہ جب تک دلیل نہ ہو وہ عمل انجام نہیں دیا جائے گا، اور جس طریقے سے دلیل آئی ہوئی ہے اسی طریقے سے انجام دیا جائے گا۔ روزہ رکھنے کی دلیل بہت ساری آئی ہوئی، قیام کرنے کی دلیل بہت ساری ہے، اور اسی طرح سے قبرستان کی زیارت کی بہت ساری دلیل ہے، لیکن وہ دلیل عام ہے، آپ اسے کسی دن کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، اور اگر خاص ہے تو پھر اسے عام نہیں کر سکتے۔ سال میں 1 مرتبہ عید الفطر کی نماز پڑھنی ہے جب شوال کا چاند نکل جائے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جب طبیعت کرے تب آپ عید منانا شروع کر دیں، اور آپ کہیں کہاں منع ہے شریعت میں کہ سال میں 1 ہی مرتبہ عید کی نماز پڑھی جائے گی، 2ری 3ری مرتبہ نہیں پڑھی جا سکتی، نہیں۔ اب یہ عبادت کیا وقت کے ساتھ خاص ہے، خاص عبادت ہے، اسے عام نہیں کیا جا سکتا ہے، اور کوئی چیز اگر عام ہے تو اس کو خاص نہیں کیا جاتا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیامها ولا نہار بصیامها، جمعے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے اور جمعے کی رات کو عبادت کرنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے خاص نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی عادت ہے اس کی، ایک دن افطار کرتا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے، ہر دن قیام اللیل کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں،
لیکن پورے ہفتے میں آپ سلیکٹ کریں جمعے کے دن روزہ رکھنے کے لیے، رات میں عبادت کرنے کے لیے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کی عادت ہے روزہ رکھنے کی، آپ کی عادت ہے قیام اللیل کرنے کی، عام دنوں میں بھی آپ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی آپ کیا ہے کریں۔ تو عبادت میں اصل کیا ہے؟ التوقف، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، رکے رہیں گے جب تک کہ اس کے متعلق دلیل نہ آ جائے۔ معاملات میں اصل کیا ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے کیا ہے جائز ہے، جب تک کہ دلیل سے کسی چیز سے روک نہ دیا جائے، منع نہ کر دیا جائے۔ یعنی معاملات، کھانے پینے کی چیزیں، اشیاء، عبادت کے علاوہ جو چیزیں وہ سب آپ کر سکتے ہیں جب تک کہ کسی چیز سے آپ کو روک نہ دیا جائے۔ ہم کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو زمانے نبوی میں موجود نہیں تھی۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ چیز اللہ کے پیغمبر نے نہیں کھایا، نہ کھانے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب کیا یہ چیز ہم نہیں کھا سکتے؟ تو اس کو کہیں گے کہ نہیں، اصل کیا ہے اس میں کہ آپ ہر چیز کھا پی سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، جب تک کہ کسی چیز سے روک نہ دیا جائے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ اس قاعدے کو سمجھانے کی صرف ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ معاملات ہیں، اور اس میں اصل کیا ہے کہ کسی کے ساتھ لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا، ساری چیزیں کیا ہے حلال اور جائز ہے جب تک کہ ممانعت کی دلیل نہ آ جائے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اب اس کے بعد ہم اور آپ ایک اور حدیث کو ذہن میں رکھ لیں تاکہ آگے آنے والی باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ صحیح بخاری میں 2059 کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے، آدمی خیال نہیں کرے گا کہ جو مال اس پر آ رہا ہے، جو مال وہ ارن کر رہا ہے، کما رہا ہے، وہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، گویا کہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں ایسے لوگ موجود نہیں تھے، نہ قریب کے زمانے میں تھے۔ آپ نے کہا یاتی علی الناس زمان، میرے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی کا جائزہ لیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ حدیث ہمارے زمانے میں کئی طریقے سے کیا ہے فٹ آ رہی ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس حدیث کے کیا ہے مصداق ہے، جو مال آتا ہوا دیکھتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے، حلال راستے سے آ رہا ہے، حرام راستے سے آ رہا ہے، اس کی فکر کرنے والے کم رہ گئے۔ اب ان قاعدے کے بعد جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا، بعض اہم صورتیں جو ہمارے درمیان رائج ہیں، خاص طور سے جس میں ربا وغیرہ پایا جاتا ہے، اسے آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات کہا ہے کہ یہ ربوی، اس میں سود ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد۔ اس کو امام مسلم روایت کیا 1583 کے اندر۔ آپ نے کہا سونے کو سونے سے نہ بیچو، لا تبيعوا الذهب بالذهب، سونے کو سونے سے نہ بیچو، چاندی کو چاندی سے نہ بیچو، نمک کو نمک سے نہ بیچو، جو کو جو سے نہ بیچو، کھجور کو کھجور سے نہ بیچو، لیکن کن شرطوں کے ساتھ؟
دو شرطوں کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ مثلاً بے مثلن ہو, برابر برابر ہو. آپ سونا دے کر کے سونا لے رہے ہیں تو بالکل برابر ہونا چاہیے, چاہے وہ سونا نیا ہو یا پرانا ہو. آپ نمک سے نمک لے رہے ہیں تو برابر ہونا چاہیے, چاندی سے چاندی لے رہے ہیں برابر ہونا چاہیے. نمبر ایک, پہلی شرط. نمبر دو کیا ہونی چاہیے؟ یدن بیدن ہونا چاہیے, ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سونا 100 گرام لو, ہم تمہیں 100 گرام دیں گے لیکن ابھی نہیں, 1 مہینے کے بعد. ہینڈ ٹو ہینڈ ہوا, یہ کیا ہے؟ جائز اور درست نہیں. ان چیزوں کی جب خرید و فروخت کی جائے گی تو کن شرطوں کے ساتھ کی جائے گی؟ دو اہم شرطیں. ایک تو برابر برابر ہو اور دوسرے یدن بیدن ہو, ہینڈ ٹو ہینڈ ہو. یہ جان لینے کے بعد جو ہماری کرنسی ہے وہ کس میں آتی ہے؟ جو کرنسی ہماری ہوتی ہے, کرنسی کو کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ سونے اور چاندی کے ساتھ. اصل یہ کہ سونے کے ساتھ جوڑتے ہیں. یعنی اگر ریال سے ریال لے دے رہے ہیں تو کیسے ہونا چاہیے؟ سیم یہی کنڈیشن ہونی چاہیے, یعنی 100 ریال دے رہے ہیں تو 100 ریال ہی لے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. قاعدے کو یاد رکھیں تاکہ آپ کو آگے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. اور اس کی مثال دیکھ لے تاکہ اور آسان ہو جائے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہترین کھجور لے کر کے آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, من این ھذا, یہ کھجور تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ کے نبی میرے پاس خراب کھجور تھی. میرے پاس کیا ہے؟ مثال کے ایک ٹوکری, ایک سا خراب کھجور تھی, تو میں نے اس کو کیا کیا؟ 2 ٹوکری 2 سا کھجور دے کر کے 1 سا اچھی کھجور لے لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ عمدہ اور اچھی کھجور لے کر کے آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ان سے, یہ کھجور کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2 سا خراب کھجور دے کر کے 1 سا اچھی کھجور لے لی. ابھی کیا بتایا گیا تھا کہ کھجور کو کھجور کے بدلے میں جب بیچیں گے تو کس طریقے سے ہوگا؟ سیم ہوگا اور ہینڈ ٹو ہینڈ ہوگا. یہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ 2 سا خراب کھجور دے کر کے 1 سا عمدہ اور اچھی کھجور لے لیا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ اس لیے تاکہ ہم لوگ کھائیں, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس لیے تاکہ ہم لوگ کھائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عین الربا عین الربا, یہی تو اصل سود ہے, یہی تو اصل کیا ہے؟ انٹرسٹ ہے. تم نے جو عمل کیا ہے کہ 2 سا کھجور دے کر کے 1 سا کھجور جو تم نے لی ہے, یہی تو اصل ربا ہے, یہی تو اصل سود ہے. لا تفعل, ایسا مت کرو. ولکن اذا اردت ان تشتری, لیکن اگر تمہارا ارادہ ہو کہ اچھی کھجور خریدو تو پھر کیا کرو؟ اپنی ردی کھجور, خراب کھجور اسے بیچ دو, اس سے جو اماؤنٹ آ جائے پھر اس سے اچھی کھجور کیا ہے؟ خرید لو. اس سے کیا ہے؟ اچھی کھجور خرید لو. یہ بخاری کی روایت ہے 2312 کی اور مسلم میں 1594 کی. اسی ضمن میں اس سے پہلے شاید مثال دی گئی تھی کہ ہمارے پاس خاص طور سے ہم لوگوں کے علاقے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری بہنیں, بیٹیاں, مائیں جو گولڈ اور سلور لے کر کے جاتی ہیں دکانوں پر, وہ یہ کرتی ہیں کہ اپنے زیور کا بعض حصہ, جیسے مثال کے طور پر گلے کا ہار, اس کو کیا کرتی ہیں؟ ایکسچینج کرتی ہیں. 70 گرام کا ان کا ہار ہے تو وہ دے دیتی ہیں اور ادھر سے وہ 60 گرام کا, 55 گرام کا, 50 گرام کا لے لیتی ہیں. یعنی پرانا دے کر کے نیا لیتی ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے؟ ہینڈ ٹو ہینڈ ہوتا ہے لیکن برابر برابر نہیں ہوتا ہے. اور یہ عین الربا ہے. کیا ہے؟ ایک دم سیم یہی مثال جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ اپنا خراب دے کر کے, زیادہ دے کر کے اس میں سے اچھا تھوڑا لے لینا. اب اس کو جائز بنانے کی شکل اللہ کے نبی نے خود بیان کی کہ آپ پہلے اپنا فروخت کر دے, بیچ دے. کون ہے؟
کوئی بھی ہو کم سے کم اب اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کیا کہا کہ تم اپنی ردی کھجور بیچ دو، اس سے جو اماؤنٹ آ رہا ہے پھر اچھی کھجور کیا ہے خرید لو۔ یہی صورت ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ آپ اس زیور کو پہلے بیچ دیں، اس کی قیمت لے لیں، پھر اس قیمت سے آپ کیا ہے زیور کو خرید لیں، یہ آپ کا کیا ہے بالکل جائز اور درست تجارت ہو جائے گی۔ لیکن علم نہ ہونے کی بنیاد پر کیا ہے ہم اس طریقے سے سودی معاملات کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں بعض وہ چیزیں جس میں واضح طور پر ہمارے درمیان سود پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں ہمارے پاس سب سے بڑا معاملہ اس وقت ہے التامین التجاری کا۔ التامین التجاری، کامرشل انشورنس غالباً بولیں گے، تامین التجاری۔ تامین التجاری کی کوئی بھی شکل ہو، علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تامین التجاری کی کوئی بھی شکل ہو، یہ علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہ جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ تامین التجاری میں 3 بڑی قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس کے اندر ربا کس طریقے سے ہے کہ آپ گاڑیوں کا انشورنس کراتے ہیں 1,000 دے کر کے، اگر ایکسیڈنٹ ہوا تو کتنا لیتے ہیں آپ 10,000 لیے، یعنی 1,000 ریال سے 10,000 ریال آپ لے رہے ہیں۔ اس میں کیا ہونا چاہیے 1,000 ہی لینا چاہیے۔ اور دوسرے کیا ہے شرط کیا لگائی گئی تھی کہ جب ایک ہی جنس کی چیز ہو، سونے کو سونے کے بدلے میں ہو تو کیا ہونا چاہیے ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے، یہاں پر ہے نہیں ہے۔ یہ بڑی خرابی اس میں پائی جا رہی ہے۔ جتنے بھی تامین التجاری ہیں، جتنے بھی اس طرح کے انشورنس ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ربا واضح طور پر ہے کہ آپ 1,000 دے کر کے یا 500 دے کر کے اس سے زائد اماؤنٹ لیتے ہیں اگر حادثہ اور واقعہ ہوتا ہے تو۔ دوسری چیز کیا ہے اس میں دھوکہ ہے، غرر ہے، واضح غرر اور دھوکہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے نہیں کہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ جانتے ہی نہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور کتنا بڑا ہوگا کتنا چھوٹا ہوگا۔ آپ نے 1,000 ریال یوں ہی دے دیا، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں کہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اور ہوگا تو کس درجے کا ہوگا۔ یہ کیا ہے دھوکہ ہے۔ اور تیسری چیز اس میں مخاطرہ پائی جاتی ہے، قمار کی جو ایک شکل ہوتی ہے نا جوئے کی، وہ بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ آپ پیسے دیتے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تو آپ بہت زیادہ پائیں گے، نہیں حادثہ ہوا تو سب آپ کے پاس سے چلا جائے گا، سب آپ کے پاس سے کیا ہے چلا جائے گا۔ اس لیے تامین التجاری کے متعلق تقریباً علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تامین التجاری کے متعلق علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجموع الفقہ الاسلامی جو یہاں بڑی کمیٹی ہے، اسی طریقے سے مجموع الفقہ الاسلامی اور کبار العلماء اور اسی طریقے سے لجنہ دائمہ سعودیہ، ابن باز، ابن عثیمین اور دیگر علماء کی رائے کہ تامین التجاری حرام ہے۔ تامین التجاری کیا ہے حرام ہے۔ اسی کے برعکس آتی ہے دوسری تامین التعاونی، جس کو کوآپریٹو انشورنس کہتے ہیں، بس یہ نام ہے، کہیں بھی یہ شکل موجود نہیں ہے۔ التامین التعاونی جو ہوتی ہے اس کو تکافلی بھی کہتے ہیں، تبادلی بھی کہتے ہیں، اسلامی بھی کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے جیسے ہم 4 لوگ ہیں، ہم 4 لوگ 100 ریال دیتے ہیں اور ایک جگہ اکٹھا اور جمع ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اسے کیا ہے استعمال کر لیا جائے گا، نہیں حادثہ ہوا تو ہر آدمی اپنا اپنا پیسہ واپس لے لیتا ہے۔ یہ تامین التعاونی کہلاتی ہے، کوآپریٹو انشورنس۔ یہ بالاتفاق کیا ہے جائز اور درست ہے، بلکہ مستحب اور پسندیدہ ہے۔ اب اسی کے ضمن میں آپ دیکھیں یہ تامین التجاری جتنی بھی پائی جا رہی اس وقت تامین انشورنس، چاہے وہ میڈیکل انشورنس ہو،
گاڑیوں کا انشورنس ہو, لائف انشورنس ہو, یا اس کے علاوہ دوسرے انشورنس, کسی بھی طرح کے انشورنس, چاہے وہ یہاں ہو یا کہیں بھی ہو, دنیا کے کسی خطے میں ہو, کہیں بھی انشورنس جائز اور درست نہیں ہے. یہ تقریباً علماء کا کیا ہے, اتفاق ہے. اس طرح کا کوئی بھی انشورنس جائز اور درست نہیں ہے. کیوں؟ 3 چیزیں جو ابھی ذکر کی گئی ہیں, ساری کی ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. پھر سوال یہ ہے کہ یہاں تو کرنا ہی کرنا ہے, تو جہاں پر انسان مضطر ہو جائے, اس کے اختیار کا معاملہ نہ رہ جائے, معاملہ اس کے ہاتھ سے نکلا ہوا, اختیار کا معاملہ نہ ہو اس کا, تو پھر ایسی صورتحال میں, یعنی گاڑی آپ کی ضرورت ہے لیکن بغیر گاڑی کے انشورنس سے آپ کیا ہے, گاڑی نہیں لے سکتے ہیں, گاڑی آپ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی ہے. یہ کیا ہو گئی, آپ کی مجبوری کی شکل ہو گئی. اس لیے ایسی صورتحال میں پھر کیا ہے, جب آپ کو اختیار نہ ہو, مضطر ہو آپ, یہ آپ کے لیے جائز اور درست ہو جاتی ہے, جیسے دوسری چیزیں جائز اور درست ہو جاتی ہے. لیکن الضرورت تقدر بقدرها, یہ قاعدہ ہے کہ اتنی ہی جائز ہوتی ہے جتنی آدمی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر گاڑیوں کا انشورنس جو مشٹ اور ضروری ہے, وہ کتنا, کون سا ہے, کون والا ضروری ہے, کا ضروری ہے. اگر آپ الشامل کراتے ہیں, تامین الشامل کراتے ہیں, تو گویا کہ یہ آپ خود سے اس میں اپنے آپ کو کیا ہے, انوالو کر رہے ہیں. اللہ یہ کہ جو نئے گاڑیاں لیتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن ایسے جو چیز آپ پر ضروری ہو, کیا ہے, جو جس پر آپ مجبور ہیں, وہ تھرڈ پارٹی کا انشورنس, یہ آپ کے لیے کیا ہے, مجبوری ہے. باقی التامین الشامل جو ہے, فل انشورنس, یہ آپ کی مجبوری نہیں, آپ کا اپنا شوق ہے, تو یہ جائز اور درست نہیں ہوگا, کیونکہ یہ چیز اتنی ہی مقدار میں جائز اور ضروری جائز ہوتی ہیں جتنی آپ کے لیے کیا ہے, مجبوری ہوتی ہے. اب ان چیزوں کے سمجھ لینے کے بعد اکثر یہی چیزیں پائی جاتی. یاد رکھیے, کسی بھی کوئی بھی کاروبار کرنے میں, کسی بھی چیز کے خرید و فروخت کرنے میں 3 سے 4 پوائنٹ کو آپ ذہن میں رکھیں, تو انشاءاللہ کئی چیزیں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ کام کرنے میں, تجارت کرنے میں آسانی ہوگی. سب سے پہلے قاعدہ تو بتا دیا گیا کہ معاملات میں اصل کیا ہے, حلت حلال ہونا. ہر چیز آپ کر سکتے ہیں جب تک کہ کسی چیز سے روکا نہ جائے. کسی بھی طرح کے کاروبار کرنے میں 4 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے. نمبر 1, اس میں ربا نہ ہو. نمبر 1 اس میں کیا ہے, ربا, انٹرسٹ اور سود نہ ہو. نمبر 2, اس میں غرر نہ ہو, دھوکہ نہ ہو. نمبر 3, اس میں جہل نہ ہو, کون سی چیز آپ بیچ رہے ہیں, کون سی چیز خرید رہے ہیں, معلوم ہی نہیں آپ کو. جیسے میں کہوں کہ میں نے اپنی کار آپ کو بیچ دی, ڈن بھی کر دیا, آپ کو معلوم ہی نہیں کہ میری کار کون سے ماڈل کی ہے, کس کمپنی کی ہے, کتنی چلی ہوئی, کچھ بھی نہیں. یہ بے کیا ہے, یہ بے کیا ہے, یہ جائز اور درست نہیں ہے. ایک آدمی کی کئی بیٹیاں ہوں اور وہ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا, اور کئی بیٹیاں اس کی شادی شدہ نہ ہو, تو یہ کیا ہے, یہ نکاح جائز اور درست ہے نہیں, دھوکہ ہے. نہیں معلوم کہ کس بیٹی سے نکاح کر. لیکن اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو اور انڈرسٹوڈ اور معروف ہو, اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے مہر کے عوض میں کرتا ہوں, سامنے والا کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں, نکاح کیا ہو گیا, ڈن ہو گیا. لیکن کئی بیٹیاں ہوں اور سب شادی کو باقی ہوں, اور کہ میں اپنی کسی بیٹی کا نکاح یا اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں, یہ کیا ہے, یہ جہل ہے, معلوم ہی نہیں کہ کس بیٹی کا کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. تو تیسری چیز کیا ہے کہ جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہو مجہول ہو, معلوم ہی نہ ہو کہ وہ چیز کیا ہے یا کس طرح کے مواصفات اس کے معلوم نہ ہو. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس میں ظلم نہ ہو. کوئی آدمی اپنی زمین نہیں بیچ رہا ہے, آپ زبردستی اس سے خرید لے رہے ہیں, یہ ظلم ہے اس پر. جیسے یہاں آپ کرتے ہیں نا ہارا والے, یا آپ اگر مکان خرید رہے ہیں, لے رہے ہیں کرائے پہ, تو سامان ظلمن آپ کو خریدنا ہے. اور یہ عادت چلی آ رہی ہے اور اس کو لوگ سنت سمجھ کے انجام دیتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم کٹے گئے ہیں, ہم کو کاٹا گیا تو آپ کو بھی کاٹیں گے. صاحب لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے خریدا ہے تو آپ کو بھی بیچیں گے.
آپ کو لینا ہے تو سامان کے ساتھ لیجیے، اب ان کا کباڑ جو کچھ ہے وہ پیسہ دے کر کے آپ لیجیے، پھر پیسے دے کر کے اس کو پھینکوائیے بھی، اور اللہ سے ڈر بھی نہیں رہتا لوگوں کو۔ ایک چیز یہ کہ میں نہیں خریدنا چاہتا ہوں، آپ زبردستی کیسے اپنا سامان مجھ سے بیچ سکتے ہیں؟ لیکن یہ ایک طریقہ یہاں پر لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ ان چیزوں سے آدمی کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو 4 چیزیں: ربا، دھوکہ، جہل، وہ چیز مجہول و معلوم نہ ہو کیا ہو، اور اسی طریقے سے نمبر 4 ظلم اس بیع کے اندر نہ ہو، ظلم اس کے اندر نہ ہو۔ ان 4 چیزوں پر اگر آپ توجہ کریں گے، جب بھی کوئی بھی کاروبار کریں گے، جیسے بہت سارے لوگ شیئر مارکیٹ کے بارے میں بار بار سوال کرتے ہیں، وہ خود کلیئر نہیں ہوتے ہیں کہ شیئر مارکیٹ میں لگائے ہیں اماؤنٹ، وہ پیسے لگائے ہیں، انویسٹ کیے ہیں، تو کیا خریدا جا رہا ہے ان کے پیسوں سے، کیا بیچا جا رہا ہے ان کو خود معلوم نہیں، بس لگائے ہوئے، لیکن ان کو خود بھی معلوم نہیں۔ آپ کیسی تجارت ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے پیسے انویسٹ کیے ہیں تو کس چیز میں کیے ہیں؟ شراب میں کیے ہیں، یا خنزیر کی تجارت میں کیے ہیں، یا کپڑے کی اس میں کیے ہیں، کس میں کیے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو جب آپ شیئر مارکیٹ میں پیسے لگا رہے ہیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پیسوں سے یا کمپنی آپ کے پیسوں سے کون سا کاروبار کر رہی ہے، اور پھر اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو آپ دیکھ لیں۔ یہ بنیادی چیزوں پر کیا ہے، توجہ کر لیں تو کیونکہ تمام بیع کے اندر اکثر معاملہ یہ ہے کہ جیسے سب سے زیادہ خطرہ شرک کے اندر رہتا ہے نا، ایسے ہی معاملات میں سب سے زیادہ خطرہ ربا میں رہتا ہے۔ جتنے بھی کاروبار آپ دیکھیں گے الا ماشاء اللہ سب میں ربا کسی نہ کسی درجے میں کیا ہے، پایا جاتا ہے، سب میں ربا کسی نہ کسی درجے میں پایا جاتا ہے۔ اور اب کیونکہ اتنی کثرت ہو گئی ہے ربا کی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی تھوڑا سا اگر ہے تو جائز ہے، تھوڑا اگر ہے تو جائز، وہ بولتے ہیں 2.5 ہے بھائی یہ جائز ہے۔ اور اس طرح کی باتیں اگر آدمی علم اور یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اگر جہالت میں کہتا ہے تو اتنا بڑا جرم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ربا کو حرام قرار دیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی 2.5 جائز ہے، اتنا پوائنٹ جائز ہے، یہ تو خطرناک قسم کا کیا ہے، جرم اور گناہ ہوگا۔ تو جتنی بھی تامین ہے، جتنی بھی انشورنس ہے، ان میں سے جتنی بھی تجاری، سب تجاری ہیں، کہیں کوآپریٹو نہیں، چاہے یہاں ہو چاہے کہیں ہو، یہ صرف جھول ہے، نام رکھا گیا التامین التکافلی، التامین التعاونی، یہ صرف نام ہے، یہ صرف نام ہے، یہ اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود نہیں ہے، سب التامین التجاری ہے، اور کوئی بھی تکافلی، اجتماعی یا اسی طریقے سے تعاونی وغیرہ یہ کہیں بھی اس کا وجود نہیں ہے۔ کا وجود ہوتا تو 1 سال میں آپ کو پیسے واپس آ جانے چاہیے تھے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا پیسے واپس آ جانے چاہیے تھے، پر کسی کے پیسے واپس نہیں آتے، کچھ اس میں ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے اگر آپ آئندہ تامین خریدتے ہیں تو۔ اسی طریقے سے سود کا ایک بہت بڑا معاملہ جو بر صغیر میں پایا جاتا ہے وہ ہے ہیوی ڈپازٹ کے نام پر، ہیوی ڈپازٹ کے نام پر، یعنی ایک آدمی اگر رینٹ پر مکان لے رہا ہے، رینٹ پر مکان لے رہا ہے، 10,000 اس کا پر منتھ رینٹ ہے، تو مکان مالک کہتا ہے کہ آپ مجھے 5 لاکھ رینٹ دے دو، آپ فری میں رہو 1 سال، یا 2.5 لاکھ دے دو تو 5-5 ہزار پہ آپ مہینہ پے کرو، 10,000 رینٹ نہیں ہوگا، یعنی جتنا زیادہ آپ ہیوی ڈپازٹ دیں گے اتنا رینٹ لیس ہوتا چلا جائے گا، اور زیادہ دے دیں گے تو بالکل کرایہ کیا ہو جائے گا آپ کے لیے، فری ہو جائے گا۔ یہ انتہا درجے کی سود ہے، اور یہ شکل و صورت بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور عام ہو رہی ہے، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا کہ جو اصل اماؤنٹ ہے، اس کے جو اصل قیمت ہے نا اس جگہ کی، یا خاص طور سے دکان وغیرہ جو ہوتی ہیں، کوئی پاش ایریا میں دکان ہے تو اس کے لیے اتنی ہیوی ڈپازٹ ہوتی ہے کہ جتنی قیمت دکان کی نہیں اس سے زیادہ کیا ہے، ڈپازٹ ہوتی ہے۔ یہ اس میں واضح طور پر ربا و سود ہے۔ کس طریقے سے کہ جو ڈپازٹ آپ نے لیا ہے، جس کو آپ ڈپازٹ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے سامنے والے سے لیا ہے، یہ آپ کے پاس بطور قرض ہو گیا ہے۔ اگر امانت ہے تو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اگر امانت ہے تو آپ، لیکن آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو آدمی ہیوی ڈپازٹ لیتا ہے وہ کیا کرتا ہے،
وہ رکھنے کے لیے تو نہیں لگا نا اتنا، کیوں بیوقوف ہے کہ وہ رکھے گا اور کرایہ فری کرے گا؟ وہ ان پیسوں کو لے کر کے کیا کرتا ہے؟ اس سے کاروبار کرتا ہے، اور پھر اگر ادا نہیں کر پاتا ہے تو 1 سال اور بڑھا دیتا ہے، بھائی اور 1 سال فری میں رہو، کیونکہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو 25 سالوں سے چل رہے ہیں، ایسے ہیوی ڈپوزٹ لے لیا، اب اس کو ادا نہیں کر پا رہے، سامنے والا آدمی آرام سے کیا ہے، فری میں آپ کے گھر میں رہ رہا ہے، کیونکہ جب تک آپ اس کا پیسہ نہیں لوٹائیں گے تب تک وہ مکان خالی نہیں کرے گا۔ تو ہیوی ڈپوزٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو مال آپ لے رہے ہیں وہ امانت ہے، اگر اس کو ڈپوزٹ کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ امانت ہے، آپ اس کا استعمال قطعاً نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ مال لے رہے ہیں، وہ سمجھ لیجئے کہ آپ اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ مجھے 5 لاکھ دیجئے اور میرے گھر میں آپ کیا ہے، فری میں رہیے، اور یہ عین الربا ہے، یہ واضح طور پر سود ہے، کیونکہ ہر وہ قاعدہ ہے کل قرض جر منفعتا فهو ربا، یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ قرض جو فائدہ لے وہ کیا ہے؟ سود ہے، ربا ہے، انٹرسٹ ہے۔ آپ نے 5 لاکھ دیا، کچھ 5 لاکھ سے آپ فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو فری میں رہنے کو مل جا رہا ہے، یہ قرض دے کر کے آپ کیا اٹھا رہے ہیں؟ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے شکل و صورت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ بہت سارے علاقوں میں یہ بڑے پیمانے پر کی جا رہی، کچھ لوگوں کچھ جگہوں پر اس کو رہن وغیرہ کہتے، رہن وغیرہ نہیں ہے، یہ ہیوی ڈپوزٹ ہے اور یہ جائز اور درست ہے۔ ڈپوزٹ صرف اتنی لی جا سکتی ہے جو ضرورت ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو آپ نے رینٹ پہ رکھا ہے، آپ کو ڈر ہے کہ کوئی چیز گھر کی خراب کر دے گا، یا ہو سکتا ہے 1-2 مہینے کا کرایہ نہ دے بھاگ جائے، تو آپ اسی کے مقدار میں کیا ہے، اس سے ڈپوزٹ لے سکتے ہیں، لیکن یہ بطور امانت ہوگی، اس کا آپ نوٹ بھی چینج نہیں کر سکتے، جیسے لیا ہے آپ نے ویسے ہی وہ بطور امانت آپ کے پاس رکھا رہے گا، جب وہ جائے گا آپ اس کی امانت اس کو لوٹا دیں، کیونکہ ضمانت امانت ہوتی ہے۔ ضمانت کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوتی ہے، اس میں آپ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن یہاں جو ہیوی ڈپوزٹ کے نام پہ لیا جا رہا وہ کیا ہے؟ اس کو استعمال ہی کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے۔ اس لیے ایک صحابی تھے الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، بار بار ذکر ہوا ہے، تو بہت مالدار صحابی تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے امانت رکھنے کے لیے، امانت دیانت صداقت میں مشہور اور معروف تھے، بینکوں کا سسٹم نہیں تھا اس زمانے میں، تو جن کو بھی اپنا اماؤنٹ محفوظ رکھنا ہوتا تھا وہ الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے اور کہتے جناب یہ میرا مال آپ حفاظت سے رکھیے، 1 سال کے بعد میں لے جاؤں گا، کوئی آتا میں 2 سال کے بعد لے جاؤں گا، تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ دیکھیے علم ہوتا ہے تو راستے بنتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے میں امانت کے طور پہ نہیں لے رہا ہوں، یہ تم مجھے جو آئے ہو دینے کے لیے نا، یہ مجھے بطور قرض دے دو۔ کیسے دے دو؟ بطور قرض دے دو، 1 سال کے بعد جب تمہیں ضرورت ہوگی میں لوٹا دوں گا، تو میں بطور امانت نہیں بطور قرض اس کو لے رہا ہوں، تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں، اس سے تجارت کر سکوں، اس سے کام کر سکوں جو بھی، اور جب تمہیں ضرورت ہوگی میں اس کو، یہ اس معنی پہ وہ کئی بینک تھے اکیلے اگر دیکھا جائے اس کے زمانے میں، تو الزبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے اس زمانے میں بینک کا کام کرتے تھے، اکیلے ڈیل کرتے تھے پورا۔ اسی لیے جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال تک ان کی میراث کو تقسیم نہیں کیا، 4 سال تک ان کی میراث کو، حالانکہ قاعدہ کیا ہے؟ میراث جلد سے جلد تقسیم کی جانی چاہیے، لیکن 4 سالوں تک انہوں نے میراث کو تقسیم نہیں کیا، اور حج میں عام اعلان کرتے، کیونکہ سب سے بڑی گیدرنگ وہی ہوتی تھی، اور حج میں اعلان کرتے من کان علی ابی دین فلیاتی، جس کا بھی میرے والد کے ذمہ قرض ہے وہ آئے تاکہ ہم اس کا قرض کیا ہے ادا کر دیں، کیونکہ بات معروف تھی کہ لوگ ان کے پاس امانت لے کر آتے تھے، وہ امانت نہیں لیتے تھے، بطور قرض لے لیتے تھے۔ تو ایک طریقہ کیا ہے، یہ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں، دیکھیے یہی فرق ہوتا ہے، ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو بطور امانت لیتے ہیں لیکن اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اور یہ سوچ کر کے کہ جب وہ طلب کریں گے مانگیں گے تو ہم اس کو لوٹا دیں گے، غلط طریقہ ہے، اس کو آپ جائز بنا لیجئے۔ کیسے؟ آپ کہیے کہ یہ جو آپ بطور امانت دے رہے ہیں میں اس کو بطور امانت ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں، ہاں بطور قرض میں آپ سے لے رہا ہوں، جب آپ کو ضرورت ہوگی میں لوٹا دوں گا، ایسے میں آپ کے لیے اس پیسے کا استعمال جائز اور درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے بطور امانت قبول کر لیا ہے
اور پھر اس میں تصرف کرتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں, تو یہ امانت میں خیانت کہی جائے گی. اسی لیے کسی بھی چیز کو جب آپ جانتے ہو کہ آپ ایسا کرنے والے ہو تو آپ اسے بطور امانت نہ قبول کیجیے بلکہ بطور قرض قبول کیجیے. کوئی کہتا ہے کہ گاڑی میری دیکھ ریکھ کیجیے گا, گاڑی دیکھیے گا, اگر یہ بات طے ہو گئی ہو کہ آپ چلا سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہوئی ہے, نہیں صرف آپ میری گاڑی کو دیکھیے گا, تو آپ اس کو چلا نہیں سکتے ہیں, الا ہے کہ کہیں کبھی یہ ضرورت ہو یہاں سے وہاں چالو کرنا ہو یا بیٹری خراب نہ ہو. یاد رکھیے امانت میں تصرف نہیں کیا جا سکتا. جب آپ کو اس بات کا ڈر اور خوف ہو کہ آپ اس امانت کو محفوظ نہیں رکھ پائیں گے, تو پھر آپ اسے جو بھی اجازت آپ کو لینی ہے سامنے والے سے آپ لے لیجئے تاکہ آپ اس میں تصرف کر سکیں. تو یہ ہیوی ڈپازٹ میں اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ بطور قرض گھر کے مالک کو 5 لاکھ دیتے ہیں اور اس سے فائدہ یہ اٹھاتے ہیں, یا تو آپ رینٹ لیس کر لیتے ہیں یا مکمل طور سے قرض آپ کا جو ہے رینٹ آپ کا معاف ہو جاتا ہے. تو 5 لاکھ آپ دیے, 1 سال گھر میں رہے اور خالی کیے تو 5 لاکھ آپ کو واپس بھی آ گیا. تو یہ کہاں, آپ کون ہے ایسا آدمی جو آپ کو فری میں رہنے دے رہا ہے؟ یہ آپ نے اسی قرض سے فائدہ اٹھایا, اس کو 5 لاکھ بطور قرض دے کر 1 سال کے لیے آپ پورے گھر کو استعمال کیے فری میں. اس لیے اس کے ربا ہونے میں اور حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میرے اپنے علم میں ممبئی وغیرہ میں بہت بڑے پیمانے پر یہ کاروبار کیا ہے, پھیلا ہوا ہے. اسی طریقے سے بینکوں سے لون لینا, چاہے وہ گھر بنانے کے لیے ہو, گھر خریدنے کے لیے ہو, کار خریدنے کے لیے ہو, کسی بھی چیز کے لیے ہو, کوئی بھی بینک اگر ایسا ہے جو بغیر فائدے کے آپ کو دے رہا, بغیر انٹرسٹ کے دے رہا, تو اس سے لون لینا جائز اور درست ہے. وہ دنیا میں کہیں کا بینک ہو, اگر کوئی بینک بغیر فائدے کے دے رہا ہے, کسی دنیا کا کوئی بھی بینک ہو بغیر فائدے کا, تو آپ اس سے لون لے سکتے ہیں, اس سے قرض آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بینک ایسا ہو جو کچھ بھی صحیح 1-2% ہی صحیح, تھوڑا ہی صحیح آپ سے فائدہ لے رہا ہے, انٹرسٹ لے رہا ہے, 1 کروڑ میں 1 ریال بھی لے رہا ہے, تو یہ کیا ہوگا, سود ہوگا, چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. اس لیے اس شکل و صورت کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجیے. کچھ علماء نے جو اجازت دی ہے اس کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کچھ علماء نے جو اجازت دی ہے وہ کس بات کی, کہ آپ 1 کروڑ لون لینا ہو یا 1 لاکھ لون لے رہے ہیں, اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہے. نہ ٹائم کے گھٹنے اور بڑھنے سے اماؤنٹ بڑھتا ہے, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ بینک کے پروسیس میں, یعنی کوئی آدمی کام کر رہا ہے یا اتنا اماؤنٹ نکالنے میں ایک رقم فعلی استعمال کی جاتی ہے, یعنی اس کا 400-500 ریال مثال کے طور پر ہے تو لے رہے. اب 1 کروڑ بھی نکالے تو بھی 500 بھی نکالے تو بھی 500, ایک مثال جو بھی ہے. اگر وہ اتنا اماؤنٹ بینک والے لے رہے ہیں جو وہ خدمت آپ کو دے رہے ہیں, سروس دے رہے ہیں, صرف اس کا چارج ہے اور اس سے لون پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا, وہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو, آپ 6 مہینے میں ادا کر رہے ہیں, سال بھر میں ادا کر رہے ہیں, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے. صرف یہ کہ وہ سروس والا معاملہ ہے, تو پھر اس کی کیا ہے, علماء نے اجازت دے رکھی ہے. البتہ کچھ بینک جو کسی صورت میں علماء کی ایڈوائزری کمیٹی کو رکھتے ہیں, علماء کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, تو ان کے پاس اس کا راستہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جب شریعت کسی چیز کو حرام کرتی ہے تو پھر اس کا الٹرنیٹو اور متبادل آپ کو دیتی ہے. جب شریعت کسی چیز کو حرام کرتی ہے تو اس کا الٹرنیٹو اور متبادل آپ کو دیتی ہے. جیسے بھی بلال رضی اللہ عنہ کی روایت کہ 1 سا ردی کھجور دے کر کے 2 سا ردی کھجور دے کر کے 1 سا اچھی کھجور آپ نہیں لے سکتے, لیکن اس کا متبادل شریعت نے کیا بتایا کہ اپنی 2 سا ردی کھجور کو بیچ دو, پیسے اس سے لے لو, پھر اس کے بعد اچھی کھجور 1 سا آپ کیا ہے خرید. تو اب مان لیتے ہیں کوئی بینک ایسا ہے جو آپ کو لون نہیں دیتا ہے, دے رہا ہے تو کس صورت میں دے رہا ہے, فائدے کے ساتھ دے رہا ہے, انٹرسٹ کے ساتھ. اب یہ جائز اور درست نہیں. لیکن ایک شکل یہ بنتی ہے کہ آپ بینک کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کہتے ہیں
کہ مجھے یہ کار لینی ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مجھے لون دے دیجیے، قرض دے دیجیے۔ بینک اگر اسلام کو فالو کر رہا ہے تو اس کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو کار آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ کار وہ خرید لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ 80,000 کی کار ہے، وہ کار خرید کر کے اپنے ہینڈ اوور کر لیتا ہے، اس پر اس کی ملکیت تام حاصل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹل اس کی اون میں آ جاتا ہے، اونرشپ میں آ جاتا ہے۔ بینک ایسا نہیں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، بینک والے صرف یوں ہی کرتے ہیں، سب کاغذ پہ ہوتا ہے اور اصل میں وہ خریدا ہوا نہیں ہوتا، نہیں، اس کار کو بینک والے خرید لیں، اپنی اونرشپ میں لا لیں، اس کے بعد لانے کے بعد اب اس کار کو آپ سے بڑھ کر کے بیچ رہے ہیں، 80,000 کی خریدے 1,00,000 کی آپ کو فروخت کر رہے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ 1,00,000 کو آپ 5 قسطوں میں، 10 قسطوں میں، 15 قسطوں میں آپ ادا کریں، لیکن اس پر اماؤنٹ بڑھایا نہیں ہے، جو طے ہو جائے اس وقت، جو اماؤنٹ طے ہو جائے، جس پر بیع و شراء مکمل ہو جائے، پھر اماؤنٹ قسط چاہے لیٹ ہو یا کچھ ہو اس پہ بڑھایا نہ جائے، تو اس صورت کو جو ہے جائز اور درست قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک حرام سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہے، یہ کیا ہے؟ ایک راستہ۔ باقی جتنا بھی بینکوں کے ساتھ آپ لوگ چاہے وہ کار لینے کے لیے کر رہے ہوں، مکان لینے کے لیے، مکان بنوانے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے کر رہے ہوں، تو اس میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ دین تو لوگوں کے درمیان نہیں رہا، اپنا بھائی اپنے آپ کو قرض دیتا ہے تو بھی آپ سے فائدے کی امید رکھتا ہے، تو بینک سے تو آپ کی کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، کس بنیاد پر کیا ہے وہ ایسا کر رہے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو توجہ کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ جو بینکوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، یعنی بینکوں میں پیسے جمع کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بینک سے جو انٹرسٹ آ رہا وہ ہمارے لیے جائز اور درست ہے۔ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بینک ہمارا پیسہ رکھتا تو نہیں ہوگا امانت کے طور پہ، نہیں، بلکہ وہ ہمارے پیسوں کا استعمال کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ بھی کماتا ہے، اس لیے اگر ہمیں کچھ وہ دے رہا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے جائز اور درست ہے۔ یہ شکل و صورت بالکل حرام ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بیچا جا رہا ہے، کیا خریدا جا رہا ہے، پروفٹ کتنا ہے، لاس کتنا، کچھ آپ کو معلوم نہیں، یہ بے نہیں ہے، یہ سود ہے۔ ہر حال میں آپ کو فائدہ ہونا ہے، چاہے بینک والا آپ کے پیسے سے نفع میں جائے یا نقصان میں جائے، یہ کیا ہے؟ یہ سود۔ آپ پیسوں سے پیسے کما رہے ہیں۔ البتہ اس کی دوسری شکل و صورت یہ ہے کہ آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، 1,00,000 دیتے ہیں، بینک یہ کہتا ہے کہ 1,00,000 سے ہم فلاں جگہ انویسٹ کر رہے ہیں، پروفٹ جو آئے گا اس میں آپ کو اتنا ہی دیں گے، باقی ہمارا ہوگا وغیرہ۔ اب اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو جو پروفٹ آ رہا ہے وہ آپ کیا ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے جائز اور درست ہوگا۔ یہ دوسری شکل و صورت ہے، اور ہمارے پاس جو درمیان موجود ہوتی ہے وہ شکل و صورت کیا ہے؟ دوسری ہے۔ بہرحال یہ یاد رکھے کہ معاملات انتہائی نازک ہیں، بڑے سمجھداری کے ساتھ قدم رکھنے کی ضرورت ہے، پھونک کر کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ شوقیہ یہ سارے کام کرتے ہیں، اکثر لوگ کیا ہے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے سارا کام کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو اس طرح کی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں پر معاملہ حلال کا بھی آتا ہے وہاں بھی شبہے سے معاملہ خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو جس حد تک آدمی مجبور ہو، اس کے پاس آپشن اور راستہ نہ ہو، اسی حد تک اسے بینک کے ساتھ تعاون اور معاملات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی ایک شکل اور ہے ہمارے پاس، وہ بھی بہت عام ہے، وہ اس طریقے سے کہ کوئی آدمی جاب لیس ہے، آپ نے سفارش کر کے اس کو جاب دلا دی، آپ نے کیا کیا؟ سفارش کر کے اس کو جاب دلا دی۔ اب جب آپ نے اس کو جاب دلا دیا تو کبھی تو آپ باقاعدہ اس سے ڈیمانڈ اور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی نوکری لگایا، میں نے، آپ مجھے کیا ہے دے دیجیے، میری سفارش سے آپ کی نوکری لگی ہے، اس لیے آپ اپنی سیلری کا اتنا حصہ اتنا حصہ کیا ہے مجھے دے دیجیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈیمانڈ اور مطالبہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جس کی آپ نے سفارش کی ہے اور آپ کی وجہ سے اس کی جاب لگ گئی یا کوئی اس کا کام بن گیا، تو وہ آپ کو کچھ گفٹ دے دیتا ہے، کچھ ہدیہ دے دیتا ہے، اس کا لینا بھی آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔
اگر وہ دعوت بھی دے دے تو اس کا بھی کھانا آپ کے لیے جائز اور درست نہیں. حدیث دیکھیے سنن ابو داؤد میں 3541 حسن درجے کی روایت ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من شفع لأخیہ بشفاعۃ، جس نے اپنے بھائی کی شفاعت کی، سفارش کی، فأہدى له ہدیۃ علیہا، پھر اس شخص نے آپ کو ہدیہ پیش کر دیا، گفٹ دے دیا، فقبلها، اور اس شخص نے اس کو قبول بھی کر لیا سفارش کرنے والے نے، آپ نے فرمایا فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، سود کے دروازوں میں سے بڑے دروازے میں آدمی کیا ہے؟ داخل ہو گیا. سود کے دروازوں میں سے بڑے دروازوں میں یہ آدمی داخل ہوگا. کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کہا ہے؟ کیونکہ معصیت کے کاموں میں سفارش نہیں کی جا سکتی ہے. گناہ کے کاموں میں اگر مان لیتے ہیں کوئی آدمی فلمی دنیا میں انٹری کرنا چاہتا ہے اور آپ کی پکڑ ہے، نیتا ہیں آپ، تو آپ ایسی جگہ پہ سفارش کر کے اس کو وہاں نہیں داخل کر سکتے. کوئی آدمی کسی ایسی کمپنی میں کام کرنا، بینک میں کام کرنا چاہتا ہے، پورے سود پر ڈیپینڈ ہے، آپ کسی کی سفارش کر کے وہاں اس کو جاب نہیں لگا سکتے. سفارش معصیت اور حرام کے کاموں میں نہیں کی جا سکتی. کن کاموں میں کی جا سکتی ہے؟ ان کاموں میں کی جا سکتی ہے جو مندوب، مستحسن اور بہتر ہو. اس میں جب آپ سفارش کر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں اگر آپ ہدیہ اور گفٹ لیتے ہیں تو آپ کا یہ اجر اور ثواب ضائع اور برباد ہو جائے گا. کیونکہ سفارش جو آپ نے کی ہے، اپنے بھائی کی جو مدد آپ نے کی ہے، اس کا اجر و ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. تو اس سے اس طرح کی چیزیں لینا، جیسے سود میں کیا ہوتا ہے، حلال سود آپ لیتے ہیں یا سود کا مال، انٹرسٹ کا مال اپنے حلال مال کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو بھی کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. ایسے ہی آپ جب شفاعت کرنے کے بعد اس سے ہدیہ وغیرہ قبول کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے ثواب کو مکمل طور سے کیا ہے؟ خراب اور برباد کر دیتا ہے، اور پھر ثواب کی کوئی امید اس پہ نہیں لگائی جا سکتی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش کرنے کے بعد جس کی آپ نے سفارش کی ہے اس کی جانب سے کسی بھی طرح کے ہدیہ لینے کو درست اور جائز نہیں سمجھا ہے. البتہ شفاعت کے علاوہ کوئی دوسری جگہ، جیسے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی تو آپ اس بھلائی کا بہترین انداز میں جواب دے سکتے ہیں. من صنع علیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو اس کا بہترین بدلہ کیا ہے؟ تم اس کو دو. لیکن شفاعت وغیرہ کے سلسلے میں آپ اس سے کسی بھی طرح کا ہدیہ اور گفٹ وغیرہ قبول نہیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ اگر خود اسٹڈی اور دراسہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کرتے ہیں، کہ آپ دیکھیں گے تو ہماری سوسائٹی اور سماج اور معاشرے میں اصل تو کاروبار میں کیا ہے؟ حلال ہونا ہے، لیکن اتنے راستے حرام کے بنا دیے گئے ہیں کہ اب اس میں حلال راستے کو کیا ہے؟ تلاش کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے. کیونکہ جب کوئی گناہ بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے تو گناہ ہونے کا احساس کیا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اور وہی صورتحال ہو گئی ہے کہ دل اس معاملے میں بالکل مردہ ہو چکا ہے. اب آدمی کچھ بھی کر رہا اسے احساس نہیں ہوتا. اکثر لوگ کسی نہ کسی طریقے سے حرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، احساس نہیں ہوتا. جیسے بینکوں کے ساتھ بھی آپ معاملہ کر رہے ہیں لیکن احساس ہے کہ بصورت مجبوری ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سود کے ساتھ ملوث ہیں، کوئی بچا ہوا نہیں. کیونکہ ہمارے ملکوں میں جو بینک مکمل سود پہ ہے اور ہماری مجبوری ہے کہ ہم تو پیسے وہیں سے بھیجنے ہیں. لیکن اس احساس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ چیز حرام ہے اور مجبوری کی شکل و صورت میں ہمیں کیا ہے؟ اسے استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. بہرحال یہ چند چیزیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے ذکر کی گئی. اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ذکر کرنے سے رہ گئی ہیں، اور اگر کبھی اللہ نے موقع دیا تو یہ چیزیں بعد میں پھر آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں جو عام طور سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر رائج تھیں وہ آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے ذکر کی جا چکی ہیں.